ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, بچوں کا پتہ ہی نہیں کون بچہ کہاں بیٹھا ہے, وہ فلم دیکھ رہا ہے سین میں گھر میں بیٹھ کے, یا وہ جناب باہر چرسیوں ہیروئنچیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. مائیں بیچاری بچوں کی فکر کر رہی ہیں اور وہ تربیت کی فکر کر رہی ہے, کہہ رہی ہے ہمارے میاں 24 گھنٹے تبلیغ میں ہوتے ہیں, 24 گھنٹے ساری دنیا کو ہر وقت بیٹھے کے پکڑ کے نہ کچھ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, 1 منٹ کے لیے گھر میں بچوں کے پاس آ کے بیٹھتے. تو سب سے پہلا حق تو اپنے بیوی بچوں کا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا, اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان کو بھی, اور آگ سے بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت لٹھ لے کے ان پہ بیٹھے رہے, ان کو کچھ محبت بھی تو دیں, ان کو یہ احساس ہو. بچوں کو باپ کے بارے میں احساس ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں ابا کا نصیحت کا پروگرام نہیں شروع کر دیتے, بلکہ ابا کو ہم سے ویسے بھی محبت ہے, بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, پھر نصیحت کرتے ہیں. تو گھر میں ٹائم نہیں ہے بالکل. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. نہ عبادت میں اتنا غلوف کہ بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا, اور نہ اتنا زیادہ بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے گھر میں کہ وہ اللہ کو بالکل ہی, تبلیغ کو بالکل ہی بھول گئے. بیلنس نہیں ہے. جو جس چیز میں لگا ہوا ہے بس سمجھتا ہے اسی میں نجات ہوگی. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, نجات ہوگی. قانون یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, سب میں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. ان میں سے کسی کا حق بھی مارا تو اللہ فرماتے ہیں سیجزون, ان قریب قیامت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ کا حق ضائع کیا نماز چھوڑ کے, اس پہ سزا ملے گی. حج فرض ہوا نہیں ادا کیا, اس پہ سزا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے ادا نہیں کیا, ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, ایک روایت میں آتا ہے. اور اللہ نے کیسی زبردست دھمکی دی کہ جو استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا, فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ غنی ہے. کتنی بڑی دھمکی ہے یہ. نماز چھوڑ دینا اللہ کا حق ہے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں, حقوق العباد میں بہت آگے ہیں, وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے. جب ان سے کہا جائے آپ کیسی حرکت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی میں دیکھو یہ ٹرسٹ بھی میں نے بنایا, یہ عیدی سینٹر میں اتنے پیسے دیتا ہوں, فلاں مدرسہ میرا ہے. او بھائی, جس اللہ نے صدقات و خیرات کا حکم دیا اس نے سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا ہے. سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا, یہ ٹرسٹوں کے بارے میں اور بیوہ کی خدمت کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا. تو کوئی ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر نہیں ہے, ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر سے بھولا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے سب نے کہ جنت دپل میں ملے گی. ایک دن میں نے کسی کے سے کہا کہ یار تم یہ برائی کر رہے ہو, یہ تو بہت بڑا جرم ہے, اس کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا ابے اللہ کو بخشنا ہوگا تو اللہ ویسے ہی بخش دے گا, نہیں بخشنا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. میں نے کہا یہ تو بڑی آپ نے, دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں قانون نہیں ہوتا کہ حکومت کہیں اعلان کرے ابے جو مرضی کرتے رہو, ہم نے سزا دینی ہوگی دیں گے, نہیں دینی ہوگی تو 6 قتل بھی کر لو معاف کر دیں گے ہم. یہ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, تو اللہ ایسا قانون کیوں بیان کرے گا. تو انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے نا. میں نے کہا وہ اگر حدیث میں آتا ہے تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس سے وہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 99 حدیثوں میں آتی ہے وہ بات, تو 99 کو چھوڑ رہے ہو, ایک کو لے رہے ہو. تو یہ آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے جس سے ہمیں